اگر آج معاشرہ خدا نخواستہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے وجود سے انسانیت کو ختم کر رہا ہے، حیوانیت کی طرف جا رہا ہے۔ حیا نہیں ہے، سنتا حیوان ہے، حیوان کو حیا تھوڑی ہوتی ہے، شرم بھی کوئی نہیں ہے، وہ جہاں دل چاہے کچھ بھی کر لے، وہ جانور ہے، اسے کیا حیا گا؟ انسان میں حیا پائی جاتی ہے۔ حیا صرف ظاہری وجود میں نہیں ہے، انسان کی آنکھوں میں حیا ہونا، انسان کی سوچوں میں حیا ہونا، انسان حیا کرے، یہ سوچے بھی نہیں کہ یہ کیسی بات ہے، بے حیائی کی بات کیوں سوچ رہا ہے، بے حیائی نگاہوں سے کیوں ہے؟ لیکن آج معاشرہ اپنے آپ کو بے حیا سمجھ کر، بے حیا کر کر، بے حجاب کر کر اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتا ہے۔ آج جوان بچے اور بچیاں اپنی تنہائی، اپنی خلوت میں حیا نہیں ہے۔ انسان، عجیب حدیث ہے، حدیث کتنی عجیب، اللہ اکبر، کہ انسان کہیں بیٹھا ہو خلوت میں، چھوٹا بچہ جس کو سمجھ بھی نہیں آتا اس کی وجہ سے حیا کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ چھوٹا بچہ بیٹھا ہو، انسان اس کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، لیکن خدا کو اس چھوٹے بچے کے بھی برابر نہیں سمجھتا اور اپنی خلوت میں گناہ کرتا ہے۔ المیہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ حیا وجود میں ہونی چاہیے۔ اور آج یہ سوشل میڈیا نے تو برباد کر دیا۔ میں آپ کو ممبر سے بیان نہیں کر سکتا جو لوگ ہمیں مشکلات بتاتے ہیں کہ کیا کریں مولانا، کیا کریں، گھر برباد ہو گیا کیونکہ حیا نہیں رہی نا، ایکسس ہو گیا ہے۔ اب تو ہم ویسے بھی جس کارپوریٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں کوئی حدود ہی نہیں ہے، اور جب سے یہ اپلیکیشن آئی ہیں، یہ سافٹ ویئر، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ تو اب گھر کی دیواریں گر گئی ہیں اور سب کچھ اب فیس بک کی دیوار پہ ہوتا ہے۔ با حجاب لوگ، متدین لوگ، اتنا نفس کمزور ہو گیا ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، شادی شدہ لوگ، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ جانے محترم، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نوٹ کریں، کیا کرتے ہیں یہ راتوں کو بیٹھ کے، کیوں انٹرنیٹ کے موبائلوں کے پیکیجز اتنے سستے ہیں، رات کو ساری رات 5 روپے میں ساری رات بات کریں، کس سے بات کرے گا یہ رات کو؟ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ویسے بھی ابھی سب کچھ آن لائن ہے، تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، خود اپنی تربیت کریں پہلے انسان۔ معاشرہ برائیوں کی طرف جا رہا ہے صرف ایک حیا ختم ہونے سے معاشرے کے اندر۔